کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم عمران خان کے مشیروں اور معاونین خصوصی کی جائیداد اور اثاثوں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم کے 19 معاونین خصوصی اور مشیروں میں سے 4 غیر ملکی شہریت اور کروڑوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے 4 معاونین خصوصی کی دوہری شہریت آنے پر اسپین میں مقیم افراد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مشیر جو ہوتا ہے وہ چونکہ الیکٹڈ نہیں ہوتا، وہ ایم این اے نہیں ہوتا، ایم پی نہیں ہوتا، اگر اس پہ پراپر قانون سازی کی جائے، مشیر کسی بھی ایسے آدمی کو رکھا جا سکتا ہے جو کمپیٹنٹ ہے، جو اچھے مشورے دے سکتا ہے، جو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اس پہ قانون سازی کی جائے، عدالتیں اس پہ ایسا کوئی ایکشن نہ لیں جس سے ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہو، لیکن پہلے یہ اپنے وہ ایس او پیز بنائیں کہ ہم نے کن کو رکھنا ہے، کون لوگ اس قابل ہیں، کون لوگ نہیں قابل ہے۔ یہ جو مشیر نکلے ہیں جن کی ڈبل نیشنلٹی ہے، ڈبل نیشنلٹی اس لحاظ سے جرم نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ورسز پاکستانی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نمائندگی ملنی چاہیے جو ان کے جینون لوگ ہیں، تاکہ وہ بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور آپس میں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا آئین جو اگر پڑھا جائے، جو اس کی تشریح آج کل ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں مشیر یا کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے نہیں بن سکتا، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی پاکستانی چاہے اس کے بعد ڈبل نیشنلٹی ہے، وہ ہمیشہ پاکستانی تھا اور ہمیشہ پاکستانی رہے گا۔ ہم یہاں اوورسیز پاکستانی جو ہے، ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو کیونکہ آئین بہت سال پہلے بنا تھا، تو میرے خیال میں اس میں پولیٹیکل پارٹی کو سب کو یکجا ہو کر ایسی ترامیم کرنی چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان کے اندر رہنے والا پاکستانی، وہ ڈبل نیشنلٹی رکھتا ہو یا سنگل نیشنلٹی، لیکن اوریجنل پاکستانی ہو، تو اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی رکاوٹیں دور کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس میں سب کے لیے برابر کی نمائندگی، چاہے نون لیگ کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی، تو ان کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس قابل ہیں کہ وہ مشیر بن سکیں۔ تو اس لیے آئین کے اندر جتنی جلدی ہو اس تبدیلی کو لائیں، تاکہ یہ جو صورتحال اچانک پیدا ہوتی ہے جس سے سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہو سکے۔ میں ایک بینگ پاکستانی سٹیزن، اوورسیز سٹیزن، میں تو یہ اس بات کی یہی کہوں گا کہ یہ جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہمیں یہ مشاورت یا اس طرح کی چیزوں کی بجائے پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات میں بھی ہمیں لڑنے کا موقع دینا چاہیے، الیکشن، عام انتخابات۔ اس کے علاوہ اسپیشل سیٹس جو ہیں ہر گروپس میں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ مخصوص ہونی چاہیے، جس طرح عورتوں کی نشستیں ہوتی ہیں۔ باقی جو مشیر مقرر کرنے ہیں، اس میں بھی حکومت اور اپوزیشن مل کے ٹیکنوکریٹس لیول کے وہ لوگ جو پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معاشی کشتی کو مہندار سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اس طرح کے لوگ آنے چاہیے، کیونکہ ہم بھی اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور جس طرح دوسرے ملکوں میں جیسے انگلینڈ میں پاکستانی شہریت کے لوگ بھی برٹش سٹیزن ہیں اور وہ ادھر اسمبلی کا اگر حصہ بن سکتے ہیں، تو ہم بینگ پاکستانی پاکستان کی اسمبلیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے۔